ترین ہدیہ جو اس مہینے کے توسط سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو فراہم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کا انسان خیال رکھے، غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے، دوسرے کے مسخرہ اور مذاق اڑانے سے، دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے سے، نابیبہ کلمات، نابیبہ القابات کے استعمال سے انسان پرہیز کرے۔ مبارک رمضان کا اہم ترین پیغام ہے۔ بہت سارے گناہ گرامی ہماری زندگی میں ہیں جو فقط اسی زبان سے، فقط اسی زبان سے۔ حدیث سے افسد کی بیٹی ہے صفیہ، جنہیں شرف حاصل ہوا واقعہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا پہلے یہودی تھی، واقعہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئی شرف حاصل ہو۔ یہ اتنا عظیم شرف ہے کہ جو پروردگار متعال کی بارگاہ سے حضرت صفیہ کو ملا۔ لیکن دوسری جانب جو دیگر ازواج مکرمہ تھی ان میں سے بعض کی نادانیاں، ایک مرتبہ صفیہ کو جا کے خطاب کیا، اے وہ جو یہودی کی نسل سے ہے۔ بعض اوقات ہم کلمات کا استعمال کرتے ہوئے خیال نہیں رکھتے، ایسا کلمہ دوسرے کے لیے استعمال کرتے تھے، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 3-4 نسلوں پہلے سے تم کافر ہوا کرتے تھے، آج آ کر ہم سے بات چیت کر رہے ہو۔ اس طرح کی بات کرنا پروردگار مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پروردگار مصطفیٰ نے جو شرف، جو منزلت، جو رتبہ، جو مقام ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں دیا ہے وہ در واقع وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار مصطفیٰ کل کو قیامت کے میدان میں پوچھے گا۔ سادات سے ہاتھ جوڑ کر ایسا نگرانی روایت کو توجہ سے سنیے، اس روایت کو توجہ سے سنیے۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کا بیٹا ہوں، علی کی اولاد سے ہوں، لیکن اس سے کئی زیادہ فخر و افتخار مجھے اس بات پر ہے کہ میں علی کا پیروکار ہوں۔ چھٹا امام ولایتی من علی احب الی من ولایتی منہ، سیادت پروردگار مصطفیٰ کی جانب سے بہت بڑا افتخار ہے، لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا کل قیامت میں۔ تو جو غیر سید ہیں ان کی ذمہ داری ہے سادات کا احترام کرنا، ان کے پیروں کی جوتی کے ساتھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کردار میں ایک اولاد اپنے باپ کے ہم شکل نہ بن پائی تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر سزا بھی دوبارہ ہو جائے۔ ہر انسان کو جو اسٹیٹس جو مقام دیا گیا اس کا سوال کیا جائے گا۔ پہلا اپنی زبان کے سلسلے میں انسان احتیاط کرے۔ ایک مرتبہ ناراضگی کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دوسری بیویاں کچھ اس طرح سے مجھ سے خطاب کرتی ہے۔ اس موقع پر رسول نے ایک جواب دیا، ہم نے سے کوئی جواب آپ کی طرف میں پیش کروں، میں چاہتا ہوں رسول ہی کے اس عظیم ترین صحابی کا ذکر آپ کی طرف سے پیش کر دوں جس کی معرفت اتنی بلندیوں پہ تھی، اتنی بلندیوں پہ تھی کہ میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام بارہا ایک امام معصوم اپنی زندگی میں رسول کے صحابی کو یاد کرتا تھا، بارہا اپنی زندگی میں رسول کے صحابی کو یاد کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آپ کس قدر دیر تک سلمان فارسی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا سبب ہے کہ آپ کس قدر سلمان فارسی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ پہلے کہا کہ اپنے جملے کی اصلاح کرو، سلمان فارسی کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، سلمان محمدی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد اور عرب معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آج بھی دشمن کی سازشوں میں سے اہم ترین سازش ہے زمین کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے لڑا ہوا ہے۔ ہم چونکہ فلاں زمین کے رہنے والے ہیں، ہماری پیدائش وہاں کی ہے، لہٰذا تم سے بہتر ہو گئے۔ رسول 1400 سال پہلے یہ کیسے اوپر گئے ہیں؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی موقعیت حاصل نہیں ہے۔ موقعیت کا معیار ایک شے ہے۔ یہی سبب ہے کہ چھٹا امام کہہ رہا ہے سلمان فارسی بن دو، پاک کا رہنے والا ہوگا لیکن کردار میں محمد کا پیروکار ہو چکا
سلمان اتنا مکرم ہو گیا ہے، اتنا مشرف ہو گیا ہے کہ امام معصوم اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بار بار یاد کرے۔ سلمان کے قدم کہیں نہیں پڑتے تھے مگر اسی جگہ پر جہاں علیہ السلام کے قدم تھے۔ تو سلمان فقیروں کو بھی ویسے ہی چاہتا تھا، اسی طرح سے فقیروں سے محبت کرتا تھا، ناداروں سے پیار کرتا تھا، جیسے پیار کرنے کا، جیسے ان سے محبت کا برتاؤ رکھنے کا حق ہے۔ آج انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، انسان کے برتاؤ میں تبدیلی ہو جاتی، تھوڑا سا مقام بلند ہوتا ہے، انسان کے سلام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن سلمان کی اہم ترین خصوصیت یہ تھی، فقیروں کو چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، اس لیے کہ فقیری کسی انسان کو بس نہیں کر دیتی، یہ گناہ ہے جو انسان کو بس کر دیتا ہے۔ امیری کسی انسان کو بلند نہیں کر دیتی، یہ کردار کی پاکیزگی ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے۔ اور تیسری اور آخری شے گرامی کہ جو ان 15 مجلسوں کا ماحصل تھا، سلمان پسند کرتا تھا علم کو، عالم کو۔ اپنی محبتوں کو بڑھائیے علم سے، اپنی محبتوں کو بڑھائیے عالم سے، وہ جو سارے آخرت کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے اس سے اپنی قربت بڑھانا شروع کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ کے اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا زمانے کا امام بھی ہمیں یاد کرتا ہو نظر آئے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ عربی ہے، وہ اجمی ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ لبنانی ہے، وہ جاپانی ہے، وہ چینی ہے، بلکہ یہ کہتا ہو نظر آئے سب کے سب ہمارے ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، معلوم ہے کہ سلمان کا تعلق کہاں ہے، سلمان سے پہلے والی نسل کو ظاہر اسلام پر نہیں کہ ہاں سلمان اب سب اپنے حسب و نسب کو بیان کرتا، سلمان کا دوسری طرف اپنے حسب و نسب کو بیان کرتا۔ بہرحال انسان کبھی چھٹپٹا جاتا ہے، مشکل میں آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ میرا باپ کون تھا۔ ایک مرتبہ سلمان اس معرفت کی بلندی پر ہے، جیسے ہی وہ تو چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے حضرت سلمان کی جو اسٹیٹس اور مقام اس کو کم کر سکے، جیسے ہی باری آئی کہا کہ میرا حسب و نسب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میں گم کر کے رہا تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے صراط مستقیم پر لے آیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، فقیر اور نادار تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے غنی کر دیا۔ ارے میں غلام تھا، مجھے میرے پروردگار نے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے غلامی سے نجات عطا کر دی، یہی میرا حسب ہے، یہی میرا مطلب ہے۔ شروع کر دیجیے محمد یہی سبب ہے کہ جب حضرت صفیہ آئی کرتی ہوئی سب کی مطلب کی خدمت ہے کہ یا رسول اللہ کیا جواب دوں میں انہیں، تو کہا آگے بڑھ کے جواب دے دو، میرا بابا ہارون ہے، میرا چچا موسیٰ ہے، میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دوسرے پہلا اپنی زبان کا خیال